وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ جس کو ابھی خود علم لینا ہے، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنا ہے، یہ کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم لیا جائے، چھوٹے لوگوں کے پاس علم کے لیے جایا جائے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک بڑی دلیری والی بات ہے کہ جس کو ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، جس نے ابھی تعلیم سیکھا نہیں ہے، اور جس کو خود جو ہے علم لینا ہے، وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر جہالت کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں منگنی کا ذکر آیا نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں منگنی کا ذکر کیا ہے، اور مختلف احادیث میں منگنی کا ذکر آیا۔ سورہ بقرہ میں 235 نمبر کی جو آیت ہے وہ منگنی سے متعلق ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو۔ اور احادیث کی جب بات کرتے ہیں تو مختلف احادیث ہیں جن میں جو ہے منگنی کا جو ہے تذکرہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر کوئی پیغام نکاح نہ دے یہاں تک کہ اس سے شادی کر لے یا اس کو چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی کا پیغام دیا تھا، ان سے منگنی کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگنی کی تھی۔ تو ڈائریکٹ کسی سے شادی تو ہوتی نہیں، جب تک آپ پیغام نکاح نہیں دیں گے تو پیغام نکاح سے قبل شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو، لیکن یہ لڑکا اتنی دلیری سے کرسی پر بیٹھ کر اور پیچھے جو ہے کتابوں کا بیک گراؤنڈ لگا کر جس دلیری سے دین کے بارے میں بات کر رہا ہے اور جہالت کی بات کر رہا ہے، اور اس سچائی، اس حقیقت کا انکار کر رہا ہے جو قرآن میں ہے، مختلف احادیث میں ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور ہمیں عموماً جو ہے ان جیسے ہما شما کی باتوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں اور کیمرہ لگا کر کوئی بھی دین کی بات بتا رہا ہے، کوئی بھی دین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، تو ہمیں ہما شما کی بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ہمیں بڑے علماء، جدید علماء، سلفی علماء سے جوڑ کر تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور انہی کی ویڈیوز اور انہی کے بیانات سننا چاہیے۔ جو جدید علماء ہیں، جو سلفی علماء ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، کم علم ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، یا بے دین ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو ہرگز نہیں سننا چاہیے۔ خاص طور سے اس طرح کے لونڈے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ جنہیں خود علماء کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، ان لوگوں کی باتوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، اور ان لوگوں کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سمجھ دے، تاکہ لوگ جو ہے دین کا مذاق نہ اڑائیں، دین کو اتنا ہلکے میں نہ لے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے لگے، فتویٰ دینے لگے، اور قرآن و حدیث کی بات بیان کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سمجھ دے، اور ہم میں سے وہ لوگ جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو سننا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔